عوام دشمن سیاست کرتے ہیں، جو غریب دشمن منشور رکھتے ہیں، وہ عوام کی طرف نہیں دیکھ رہے، وہ اپنا مینجمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر پاکستان پیپلز پارٹی صرف اور صرف گلگت بلتستان کے عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس عوام کا اعتماد ہے اور انشاءاللہ تعالی 7 جون کو عوام کی طاقت سے، قائد عوام نے کہا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تو انشاءاللہ تعالی 7 جون کو عوام گلگت بلتستان میں اپنا طاقت دکھائیں گے، جی اعلیٰ وزیر اعلیٰ منتخب کروائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی 7 جون کو آپ بڑی تعداد میں نکلے، آپ تاریخی تعداد میں نکلے، تیر پہ مور لگائے، میرے امیدواروں کو منتخب کروائے، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کے لیے حکومت بنا کے دکھاؤں گا۔ ہمارا ساتھ، ہمارا تعلق صرف سیاسی نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے اور یہاں کا عوام کا 3 نسلوں کا ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ رہے گا۔ آپ نے گلگت بلتستان کے عوام نے قائد عوام کے ساتھ دیا تھا، اور آپ نے اپنی قسمت تبدیل کر لیا تھا۔ آپ نے قائد عوام کا ہاتھ تھاما تو آپ نے گلگت بلتستان سے FCR کا نظام کا خاتمہ کیا، سرداری نظام کا خاتمہ کیا، اور یہاں کے عوام کو اپنے حقوق دلوائے تھے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کے غریب عوام کا آواز تھا، اس ملک کے پسماندے علاقے کا نمائندہ تھا۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کسانوں کو زمین کا مالک بنایا۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے مزدوروں کو محنت کا صلہ دلوایا۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع دلوائے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دکھا دیا تھا کہ جب آپ کسی ملک کا پسماندہ طبقہ کا معاشی ترقی کا بندوبست کرتے ہو تو پورا ملک کا معیشت اٹھ جاتا ہے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جب شہید کیا گیا تو وہ آمرانہ قوتیں سوچ رہے تھے کہ قائد عوام کے جانے کے بعد گلگت بلتستان کے عوام، پسماندہ علاقے کے عوام، غریب عوام، کسان، مزدور، نوجوان لاوارث ہو جائیں گے، ان کے لیے آواز اٹھانا کوئی نہیں رہے گا، اور جب غریب کے لیے، عوام کے لیے آواز اٹھانے والے نہیں ہوں گے تو وہ اپنے مرضی کے کریں گے۔ مگر یہ ان کی بھول تھی کہ ایک نہتی لڑکی نے اپنی للکار سے ایک نہیں 2 آمروں کو للکاری تھی، ان کے حکومتیں گرائے۔ اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جب یہ پرچم تھامی، جب یہ علم تھامی تو 30 سال کی جدوجہد کی، اور اس 30 سال کی جدوجہد میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے تاریخ رقم کی تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بارے میں کہتے تھے کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی، اس لیے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو
غریبوں کی نمائندہ تھی, غریبوں کی آواز تھی اور غریبوں کی خدمت اپنی پوری زندگی کرتی رہی. تو پھر وہی سازشی عناصر نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی شہید کیا. ان کا یہ خیال تھا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو اگر شہید کیا جائے تو پھر اس پرچم کو تھامنے کے لیے کوئی نہیں رہے گا. یہ ان کے بھول تھا اور صدر زرداری نے ان کو غلط ثابت کر دیا تھا. صدر زرداری نے جب وہ پہلی دفعہ اس ملک کا صدر بنا تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 30 سال کی جدوجہد کو عملی طور پہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی قائد عوام کے منشور پہ عمل درآمد کی. 1973 کانسٹیٹیوشن کو 18ویں ترمیم کے صورت میں بحال کیا اور اب میں نے اور آپ نے اس 18ویں ترمیم کے جو آئینی تحفظات ہے وہ گلگت بلتستان کے عوام کو دلوانا ہے. صدر زرداری نے جب وہ پہلے دفعہ صدر بنا تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں قائد عوام کا روٹی کپڑا مکان کا نعرہ عملی طور پہ ملک بھر میں اس پہ عمل درآمد کی. اور انشاءاللہ تعالی آنے والے بجٹ میں ہم اسی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا اضافہ کریں گے. جب صدر زرداری نے پہلے دفعہ صدر پاکستان بنا تو 18ویں ترمیم کے ساتھ ساتھ NFC ایوارڈ کے ساتھ ساتھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ ساتھ سی پیک کا بنیاد رکھا اور گوادر پورٹ کو چین کے حوالہ کر دیا تھا, جس نے پورے پاکستان میں معاشی ترقی کا ایک راہ کھول دیا تھا. اب کافی ایسے سیاسی جماعتیں ہیں جو بڑے بڑے دعوے کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے صوبہ میں یہ کیا وہ کیا. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو بھی کیا وہ صرف اور صرف صدر زرداری کی وجہ سے. اگر انہوں نے کوئی میٹرو شیٹرو بنائے, کسی ایک شہر میں کوئی ٹرین شین چلایا, تو وہ اس لیے کہ صدر زرداری کی 18ویں ترمیم کی وجہ سے, صدر زرداری کی NFC ایوارڈ کی وجہ سے آپ کو یہ مسائل ملے کہ آپ یہ ترقیاتی منصوبے کروا سکتے تھے. بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا. اگر صدر زرداری سی پیک نہیں لے کر آتا تو کہاں سے یہ اورنج ٹرین بنا کے دلوا دیتے اپنا شہر کو. یہ صرف اور صرف صدر زرداری کی وجہ سے صوبے کو جو معاشی طور پہ طاقت دیا گیا, تو وہ کسی صوبہ نے ٹرانسپورٹ پہ دھیان دیا تو کسی دوسرا صوبہ میں صحت کا جال بچا دیا. یہ سب اصل میں کریڈٹ صدر زرداری کو جاتا ہے. اور اسی صدر زرداری نے گلگت بلتستان کو نہیں بھولا. جب صدر زرداری پہلی دفعہ صدر بنا تو سب سے بڑھ کر گلگت بلتستان کو شناخت دیا, نام دیا. صدر زرداری کے صدارت سے پہلے اس علاقہ کو ناردرن ایریاز کہا جاتا تھا. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے, یہ آپ کا کامیابی ہے کہ ہم نے گلگت بلتستان کا نام رکھ کے ان کا یہ شناخت دلوا دیا تھا. اسی ڈیامیر میں صدر زرداری کے دور میں یہ ڈیامیر بادشاہ پہ جس طریقے سے کام ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اور بہت افسوس کی بات ہے کہ اگر صدر زرداری کا حکومت ایک سازش کے تحت 2013 میں
ایک RO الیکشن کے ذریعے زبردستی ختم نہیں کروایا جاتا. پاکستان پیپلز پارٹی ناظرین، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جلسے نال خطاب کر رہے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جلسے نال خطاب کر رہے ہیں. انہوں دا کہنا سی کہ عوام دا جوش تے ولولہ ویکھ کے انتہائی خوشی ہوئی ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جلسے نال خطاب کر رہے سن. انہوں دا کہنا ہے کہ طاقت دا سرچشمہ عوام نے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو دا کہنا ہے کہ طاقت دا سرچشمہ عوام نے. پیپلز پارٹی نو عوام دا اعتماد حاصل ہے تے قائد عوام شہید بھٹو نے مزدوراں کساناں نو حقوق دیتے نے. بلاول بھٹو زرداری جلسے نال خطاب کر رہے نے. انہوں دا کہنا ہے کہ گزشتہ انتخابات وچ پیپلز پارٹی نے سب تو ود ووٹ حاصل کیتے. عوام دا جوش تے ولولہ ویکھ کے انتہائی جڑی خوشی ہوئی ہے. طاقت دا سرچشمہ عوام نے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جلسے نال خطاب کر رہے سن. انہوں دا کہنا ہے کہ پیپل پارٹی نو عوام دا اعتماد حاصل ہے. 7 جون نو جیالہ وزیر اعظم منتخب ہوئے گا. قائد عوام شہید بھٹو نے مزدوراں کساناں نو حقوق دیتے. گزشتہ انتخابات وچ پیپلز پارٹی نے سب تو ود ووٹ حاصل کیتے نے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری دا جلسے نال خطاب دے دوران بلاول بھٹو زرداری دا کہنا ہے کہ طاقت دا سرچشمہ عوام نے. پیپلز پارٹی نو عوام دا اعتماد حاصل ہے. 7 جون نو جیالہ وزیر اعظم منتخب ہوئے گا. 7 جون کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت بن رہی ہے اور ہم یہ کام پورا کر دیں گے. جہاں تک ری سیٹلمنٹ کی بات ہے وہ ہم فوری طور پہ پورا زور کر کے وہ مکمل کر لیں گے. مگر ساتھ ساتھ ہمارا وفاق سے مطالبہ یہ ہوگا کہ پورا پاکستان کی PSDP وفاق کا PSDP ایک طرف پہلے یہ ڈیامر بادشاہ ڈیم مکمل کرو پھر کسی اور شہر میں کوئی آپ کا وفاق کا PSDP سے ایک اینٹ بھی لگ جائے. یہ نہ صرف ڈیامر کے عوام کا حق ہے, یہ پاکستان. آپ کو معلوم ہے کہ مودی کی بھارت کا جو حکومت ہے انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی پہ حملہ کیا ہے. انہوں نے پاکستان کو اس پانی دہشت گردی استعمال کر رہے ہیں. جب ان کے پاس کیپیسٹی ہے تو وہ ہمارے طرف سیلاب بیچ دیتے ہیں. جب ان کا جی چاہتا ہے وہ اپنے ہاں پانی روکتے ہیں اور نچلے جو ہمارا لوور ریپیرن ہے ان کو پیاسا مارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ اب پاکستان کے لیے کوئی اور منصوبہ اتنا اہمیت نہیں رکھتا جتنا یہ ڈیامر بادشاہ ڈیم کا منصوبہ رکھتا ہے. اور میں اپنا اتحادی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ شہباز صاحب, ہم نے آپ کا شہباز سپیڈ لاہور میں سنا ہے. اب آپ کو ہم نے دو دفعہ آپ کو وزیر اعظم بنایا ہے. ذرا میرے ڈیامر کے عوام کو اپنا وہ شہباز سپیڈ دکھائے اور جلد از جلد یہ ڈیامر بادشاہ ڈیم کو مکمل کر کے دکھائے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک کے مفاد کے بارے میں, چاہے وہ ہمارا معیشت ہو, چاہے وہ ہمارا دفاع یا ڈیفنس کا کیپیسٹی ہو, پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے
اگر آج کسی ایک ہی مسلم ملک ہے پوری دنیا میں جس کے پاس اٹامک بم ہے، جس کے پاس آتمی طاقت ہے، تو وہ بھی آپ کا اور میرا پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو گلگت بلتستان کے سرزمین پہ کھڑا ہو کر یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم گھاس کھائیں گے مگر ہم بم بنائیں گے. تو میں نے کل سکردو میں وہاں کے عوام سے کہا تھا کہ یہ غلط نہیں ہوگا اگر ہم دعویٰ کریں کہ پاکستان کا یہ ایٹم بم کا تحفہ اصل میں گلگت بلتستان کے عوام کا تحفہ ہے. اور اگر آج بھی کوئی مالی آنکھ سے پاکستان کی طرف نہیں دیکھ سکتے تو اس لیے کہ گری خدا بخش سے آج بھی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اپنا دیا ہوا اٹامک بم سے میرا اور آپ کا اس ملک کا تحفظ کر رہا ہے. ایٹم بم کے بعد جو پاکستان کا دفاع کے لیے سب سے بڑا اچیومنٹ وہ ہمارا میسائل ٹیکنالوجی ہے. اس لیے کہ میسائل ٹیکنالوجی کے بغیر آپ کے پاس ایٹم بم ہوگا لیکن اس ایٹم بم کو اگر آپ نے کہیں پہنچانا ہے تو وہ میسائل ٹیکنالوجی کا ضرورت ہے. اور یہ میسائل ٹیکنالوجی جو آج پاکستان کے پاس ہے یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا تحفہ ہے. باپ نے اٹامک بم دیا تو بیٹی نے ہمیں میسائل ٹیکنالوجی دی. یہ دونوں ایٹم بم اور میسائل ٹیکنالوجی کی صورت میں دونوں آج غری خدا بخش سے پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایٹم بم کا تحفہ، یہ میسائل ٹیکنالوجی کا تحفہ کے بعد اگر ہمارا اس کے بعد تیسرا سب سے بڑا کامیابی آپ کو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک عامر کا دور میں پاکستان نے کسی دوسرے ممالک کو یہ اجازت دیا تھا کہ وہ ہمارے ہاں اپنا بیسز بنائے، ملٹری بیسز بنائے، اور وہ اپنے ان بیسز سے دوسرے ممالک مطلب ہمارے سرزمین سے کوئی دوسرا ملک مسلمان ممالک پہ حملہ کرتے تھے. کوئی ایسا ایک قیدی ہے 420 وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ. نہ تو نے ایبسولوٹلی ناٹ کس چیز کا کہا؟ ان کا حکومت آنے سے پہلے، میاں صاحب کا حکومت آنے سے پہلے، مشرف کا حکومت کے بعد ایک ہی ایسے مرد حر کا حکومت تھا جس میں یہ ہمت تھا، جس میں یہ بہادری تھا، جس میں یہ طاقت تھا کہ اس نے ایک لات مار کے وہ تمام بیسز بند کیے اور ہمارے ان مہمانوں کو خداحافظ کہہ دی. اور میں اب سمجھتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ اس ایران جنگ میں کس قسم کا ظلم ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایٹامک بم کے بعد، میسائل ٹیکنالوجی کے بعد یہ پیپلز پارٹی کی تیسری سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ اس ملک کا ہم نے وہ بیسز بند کر دیا. اگر ہم بند نہیں کرتے تو پھر وہ قیدی کہہ سکتا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. ہم نے تو بند کر دیے تھے وہ بیسز، کس چیز کا ایبسولوٹلی ناٹ. یہ کامیابی، یہ بہادری صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے تاریخی طور پہ آپ کو دکھایا. جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے مسلم امہ کو یہ اٹامک طاقت دلوایا تھا، اس سے پہلے ایک امریکہ کا سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوتا تھا ہنری کشنجر. اس نے قائد عوام کو وارن کیا تھا کہ آپ یہ ایٹم بم نہ بنائیں،
ہم آپ کا برا اگزامپل بنائیں گے آپ کا. مگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کسی سے نہیں ڈرتا تھا, کسی کے سامنے نہیں جھکتا تھا. اس نے جان کی قربانی دے دی, مگر وہ مسلم امہ کو یہ اٹامک طاقت دلوا دیا تھا. آج بھی جب ہمارے پورے خطے میں جنگ کا ماحول ہے, حالات مشکل ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اس ملک کو پاکستان پیپلز پارٹی جیسے سیاسی جماعت کی ضرورت ہے, جو دنیا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال پر بات کر سکے. اور وہ ہم صرف اس لیے کر سکتے ہیں کہ ہم اصل معنوں میں عوام کی نمائندگی کرتے ہیں. جب ہم دنیا سے بات کرتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ ان کے پیچھے عوام ہے, وہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے عوام کے حقوق پہ, اپنے ملک کے قومی مفاد پہ سودا نہیں کرتے. تو آج بھی ان مشکل حالات میں نے اور آپ نے جدوجہد کرنا ہے. ہم نے گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنانی ہے, اور انشاءاللہ تعالی 2 سال بعد پاکستان میں بھی الیکشنز ہوں گے, اور ہمیں وہاں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنانا پڑے گا. یہ ہمارا, جہاں تک پاکستان کا ملک کا قومی مفاد اور دفاع کی بات رہی, آپ کے آئینی حقوق کی بات. اب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان جب سرزمین بے آئین تھا, تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایک اسلامی جمہوری وفاقی متفقہ آئین دلوا دیا تھا. اب ہمارا گلگت بلتستان سرزمین بے آئین ہے, تو اب قائد عوام کا نواسہ نے اور گلگت بلتستان کے عوام نے جدوجہد کرنا ہے تاکہ ہم اس سرزمین بے آئین کو بھی آئین دلوا سکے, آئینی تحفظ دلوا سکے. یہ آپ کا حق ہے. 18ویں ترمیم نے صوبے کو جو اختیار دیے ہیں, جو طاقت دیا ہے, جو اپنے وسائل کے مالک بنائے ہیں, میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں جب یہ آئینی تحفظ میرا گلگت بلتستان کو دیا جائے گا. ہم کہتے تھے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر, بے نظیر. انشاءاللہ تعالی ہم اس نعرہ کو 5ویں صوبوں کی زنجیر جیے بھٹو بے نظیر میں تبدیل کر دیں. یہ کوئی آپ کو تحفہ میں یا پلیٹ پہ حقوق نہیں دلواتے. آپ نے ہمیشہ اپنا حق کے لیے جدوجہد. گلگت بلتستان کی تاریخ ہے کہ کسی نے تحفہ میں آپ کو آزادی دیا نہیں, آپ نے جدوجہد کیا. آپ نے اپنا آزادی دوگرا راج سے چھین کے خود لے لیا تھا, اور انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے جدوجہد کریں گے اور ہم آپ کو تمام حقوق دلوائیں گے. ہم آپ کو حق حاکمیت کا حقوق دلوائیں گے, ہم آپ کو حق ملکیت کا حقوق دلوائیں گے, اور ہم آپ کو حق روزگار کے حقوق دلوائیں گے. ہم نے ہمیشہ سے عوام کو, پسماندہ علاقے کو 1973 کے آئین میں یہ لکھا ہے کہ سب سے پہلا حق اپنا ریسورسز پہ, اپنا وسائل پہ اس صوبہ کو جاتا ہے, اس صوبے میں رہنے والے مقامی لوگوں کو جاتا ہے, پھر پورے پاکستان کو جاتا ہے. اور ہم نے اسلام آباد کو یہ بات سمجھانا ہے
کہ پورا پاکستان تب ترقی کرے گا جب پہلے گلگت بلتستان کے عوام ترقی کریں گے, آپ معاشی طور پہ مضبوط ہوں گے, آپ اگر معاشی طور پہ مضبوط ہوں گے تو پھر اسلام آباد مضبوط ہو سکے گا, پھر پورا پاکستان کو اس کا فائدہ ملے گا. ہم نے یہ تھرپاکر میں, صوبہ سندھ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے اور مقامی لوگوں کو اپنا مالکیت دلوا کے بڑے بڑے منصوبے کو کامیاب کروائے ہیں. ہم نے تھرپاکر میں کوئلہ سے بجلی بنایا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم گلگت بلتستان میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے, آپ کے پاس اتنا نیچرل ریسورسز موجود ہے کہ آپ نہ صرف اپنا تمام بجلی کے ضروریات پورا کر سکتے ہیں, مگر ہم ایسے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں منصوبے لے کر آئیں گے جس سے نہ صرف آپ اپنا بجلی کی ضروریات پورا کریں گے, آپ پورا پاکستان کو بجلی بیچیں گے. ہمارا نعرہ رہا ہے روٹی کپڑا اور مکان, اور میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت صوبہ سندھ میں سندھ پیپلز ہاؤسنگ کے نام سے گھر بنانے کا ایک منصوبہ چلا رہا ہوں جو دنیا کا سب سے بڑا گھر بنانے والا منصوبہ ہے. 20 لاکھ گھر بن رہے ہیں, اور ہم یہ نہ صرف 20 لاکھ گھر بنا رہے ہیں مگر ان گھر کا مالک, جہاں یہ گھر ہے, ان زمین کا مالک کو بھی گھر میں رہنے والے کو ہاں رہے ہیں. تو اب یہ منصوبہ نہ صرف دنیا کا سب سے بڑا گھر بنانے والے منصوبہ ہے مگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لینڈ ریفارمز کے بعد یہ پاکستان میں سب سے بڑا لینڈ ٹرانسفر کا منصوبہ ہے, جس سے ہم یہ غریب خاندانوں کو, یہ 20 لاکھ خاندانوں کو اپنا گھر کا اور اپنا زمین کا مالک بنا رہے ہیں. اور یہ اتنا بڑا منصوبہ ہے کہ یہ 20 لاکھ گھر بنانے کے لیے ہم نے ابھی تک, اور اس 1 ملین جابز اس منصوبے کے تحت صوبہ سندھ کے عوام کو ملا ہے. یہ منصوبہ تب شروع ہوا جب سندھ میں سیلاب آیا, قدرتی آفت ہوا. یہاں بھی گلگت بلتستان میں آپ کو قدرتی آفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں بھی ہم گلگت بلتستان پیپلز ہاؤسنگ انیشیٹو شروع کریں تاکہ ان خاندانوں کے لیے جو ان قدرتی آفت میں متاثر ہو, تو صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت نے ان کا خدمت کرنا ہے, ان کے لیے ایسے گھر بنانے ہیں کہ اگر اگلی بار ایسا کوئی قدرتی آفت آئے تو ان کا گھر کا کوئی نقصان نہ ہو. اور ہم نے ایسے منصوبے لے کر آنا ہے جس کے نتیجے میں یہاں کے نوجوانوں کو اسی انداز میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں. تیسری بات, ہم نے 18ویں ترمیم کے بعد صوبہ سندھ میں ایک صحت کے ایسے ہاسپٹل کے جال بچایا ہے پورا صوبہ میں جو عالمی سٹینڈرڈز کا علاج دلواتے ہیں. دل کا علاج ہمارا NICVD میں ہوتا ہے, لیور کا, کڈنی کے علاج گمبت سے لے کے خیرپور سے لے کے کراچی تک کے ہاسپٹلز میں, SIUT میں بھی ہوتا ہے. کینسر کا علاج JPMC سے لے کے اگین خیرپور گمبت تک ہم نے مفت کروا دیا. دل کا علاج ہو, لیور کڈنی کا علاج ہو, کینسر کا علاج ہو, یہ مہنگا ترین علاج ہوتا ہے. اور ہم نہ صرف اس علاج کو فری, آپ کا دوائی بھی فری, آپ بار بار آ کے اپنا چیک اپ کرو وہ بھی فری, آپ آپریشن کرو وہ بھی فری, آپ فری. اور اس لیے کہ پیپلز پارٹی وفاقی جماعت ہے تو ہاں یہ ہاسپٹلز صوبہ سندھ نے بنائے ہیں
मगर आप जो भी सूबा से ताल्लुक रखे, आप गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर से ताल्लुक रखे, हम आपसे पूछते ही नहीं हैं। अगर बीमार हो तो आपका हक है कि आए मुफ्त इलाज करवाए। और इसके पीछे वही कायदे अवाम का रोटी कपड़ा मकान का नजरिया है कि ये महंगा तरीन इलाज किसी भी खानदान के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान हो सकता है। अगर मुआशी तौर पे कोई खानदान का कोई उस वक्त कोई मुश्किलात ना भी हो, ऐसा कोई इम्तिहान आ सकता है, उनका कोई बुजुर्ग को कोई बीमारी हो सकता है जिसका महंगा इलाज की वजह से उस खानदान को उतना मुआशी बोझ उठाना पड़े कि कमर टूट जाता है। और कायदे अवाम ने ही हमें यह सिखाया, कायदे अवाम ने हमें यह सिखाया कैसे नहीं होना चाहिए, कि इलाज मौजूद हो, हॉस्पिटल मौजूद हो, डॉक्टर मौजूद हो, दवाइयां मौजूद हो, सर्जरी करने का तरीकेकार सब कुछ मौजूद हो, मगर सिर्फ इसलिए कि वसाइल आपके पास ना हुए तो आप उस इलाज का फायदा ना ले सके। तो हमने सूबा सिंध में ये साबित कर दिया है कि हम आलमी सतह का हुकूमत के हॉस्पिटल बना सकते हैं और मुफ्त इलाज दिलवा सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जब आप 7 जून को पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाएंगे तो बल्तिस्तान में, दियामर में, गिलगित में मैं मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल आपके लिए यहां बना के दूंगा। वैसे आज भी आप आ सकते हो, कराची में अपना इलाज करवा सकते हो, मगर मैं चाहता हूं कि आपके घर के दरवाजे तक मैं ये मुफ्त इलाज पहुंचाऊं। और उसके लिए मैंने यहां गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाना है। तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने यह फैसला करना है कि क्या आपको हक हाकमियत चाहिए, क्या आपको हक मलकियत चाहिए, आपको हक रोजगार चाहिए, आपको घर बनाने वाले मंसूबा चाहिए, आपको मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल चाहिए, आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा चाहिए, तो फिर 7 तारीख को तीर पे थप्पा लगाए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाए और इंशाअल्लाह ताला हम गिलगित बल्तिस्तान का किस्मत बदल देंगे। अब वक्त आ गया है कि हमारे बड़ों ने बहुत जदोजहद किया, कुर्बानियां दी। अब नौजवानों की बारी है कि हम जदोजहद करें, हम कुर्बानियां दें और एक नया नस्ल अपना तारीख रकम करे। मैं आपके पास गिले शिकवे करने के लिए नहीं आया हूं। हमारा तरबियत ही नहीं है कि गिले शिकवे किया जाए। मैंने कभी भी कहीं नहीं जाके कहा कि मेरा आपसे गिला है कि कायदे अवाम को तख्तेदार पर लटकाया गया। मैंने कभी कहीं नहीं जाके ये कहा कि मेरा गिला है कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को, मेरी वालदा को शहीद किया गया। ये हमने सीखा ही नहीं है। मैंने कभी आपने मेरा सुना है ये शिकायत कि 14 साल मेरा जिंदगी का मेरा वालिद को सियासी कैदी बनाया गया, किसी सजा के बगैर जेल में रखा गया। हम गिले करने वाले नहीं हैं, हम पाकिस्तान खप्पे लगाने वाले जमात है। हम गिले करना जानते ही नहीं हैं, हम जिदोजहद करना जानते हैं, हम अपना हकूक छीनना जानते हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप मेरे साथ दे, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। हम मिलके जिदोजहद करेंगे और आपके तमाम मसाइल का हल मिलके निकालेंगे। इस जिदोजहद में 7 तारीख पे जो इलेक्शंस हो रहे हैं, डिवीजन के अवाम से खास तौर पे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मुझे इस डिवीजन से सीट्स चाहिए। मैं चाहता हूं कि ना सिर्फ गिलगित में, ना सिर्फ बल्तिस्तान में, मगर आप दियामर में भी मुझे नुमाइंदे मुंतखब करवा के दे, ताकि मेरे नुमाइंदे
اگر اسمبلی میں موجود ہوں گے تو میرے لیے آسان ہوگا کہ میں آپ کے مسائل حل کر سکوں. اگر میرے نمائندے موجود ہوں گے تو وہ نہ صرف گلگت بلتستان میں آپ کے نمائندگی کر کے آپ کے لیے جدوجہد کریں گے، مگر اگر آپ کا کوئی دکھ درد ہے، آپ کا کوئی مسئلہ مسائل ہے، تو وہ مسئلے مسائل مجھ تک پہنچائیں گے اور میں اسلام آباد میں یا عالمی سطح تک آپ کے مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کروں گا. اس کے لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ 7 جنوری کو آپ نے صرف یہ تیر دیکھنا ہے. جنوری بہت دور ہے. 7 جون کو صرف یہ تیر دیکھنا ہے. کسی بھی جماعت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے جب آپ الیکشن کا ٹکٹس دینے پڑتے ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اس بار ہر علاقہ میں اتنے سارے امیدوار تھے. پاکستان پیپلز پارٹی نے بورڈ کرنے مل کے صلاح مشورہ کر کے اپنے ٹکٹس دیے، اور اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اگر 7 تاریخ کو آپ نے پولنگ سٹیشن پہ جا کے یہ تیر پہ موڑ لگا کے میرے نمائندے منتخب کروائیں، انشاءاللہ تعالی ہم دیامیر میں ایسے کام کر کے دکھائیں گے کہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے. میں اسکور 2 کے عوام سے، GB14 کے عوام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا سید عباس موسوی صاحب کو منتخب کروائیں، اسمبلی میں بھیجیں تاکہ ہم مل کے اسٹور 2 کا خدمت کر سکیں. میں GB15 کا ڈیامیر 1 کا عوام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پچھلی بار بشیر احمد خان صاحب رہ گیا تھا، اس بار میں چاہتا ہوں کہ میرا بشیر بھائی اسمبلی میں آپ کا اور میرا نمائندگی کرے. GB16 سے ڈیامیر 2 سے عطا اللہ شاہ میرا امیدوار ہے. آپ نے بھاری اکثریت سے عطا اللہ شاہ صاحب کو منتخب کروانا ہے. اور ڈیامیر 3 سے داریل سے محمد نسیم صاحب ہمارا امیدوار ہے. میں GB17 کے عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ 7 جون کو تیر پہ موڑ لگوائے اور محمد نسیم صاحب کو منتخب کروائیں. انشاءاللہ تعالی چند دن رہتے ہیں. میں جہاں بھی جاتا ہوں صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے کیمپس پہ جوش ہے. صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن میں وہ جذبہ ہے. ایسے لگتا ہے کہ صرف ایک ہی سیاسی جماعت صحیح معنوں میں میدان میں ہے. باقی پتہ نہیں کیوں اتنے پریشان ہیں. مطلب چلے ایک کا میں سمجھ میں آتا ان کا تو قیدی ہے، تو پریشان ہی ہوں گے. دوسرے کیوں پریشان ہیں؟ یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وفاقی حکومت میں ہو اور میں گلگت بلتستان میں ہوں اور ان کے امیدوار مایوس ہے. عجیب بات ہے نا. مطلب وفاقی حکومت بڑی بات ہوتی تھی یہاں گلگت بلتستان میں، مایوس ہو کے گھومتے پھرتے ہیں، گلے شکوے کرتے ہیں. پرواہ نہیں، یہ دوست ہے ہمارے، مگر اس دفعہ وہ ہاریں گے. اور عجیب جماعتوں کے بھیجے اس دفعہ یہاں.
جن کا نہ کوئی نام نہ کوئی پہچان، وہ تاریخ میں گلگت بلتستان آئے نہیں، وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ ڈیامر کیا ہے، گلگت کیا ہے، بلتستان کیا ہے. ان کے پولنگ جو آفیسز ہے خالی ہے. وہ پیسہ تو ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے لاہور میں چلتا ہے ویسے ادھر چلتا ہے، پیسہ پھینک تماشا دیکھ. بٹ یہ ان کا غلط فہمیوں کو کون سمجھائیں گے کہ یہ گلگت بلتستان ہے. یہاں کے لوگ غیرت مند لوگ ہیں، بہادر لوگ ہیں، یہ بکنے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ تعالی 7 جون کو تیروں کی بارش ہوگی، تیروں کی بارش. ڈیامر سے لے کے گلگت تک، گلگت سے لے کے بلتستان سے تک صرف اور صرف تیر چلے گا، تیر چلے گا. ڈیامر تیرا تیر چلے گا، بی بی تیرا تیر چلے گا، بھٹو تیرا تیر چلے گا. نعرے بھٹو جیے، بھٹو پاکستان زندہ باد. تھینک یو. اس مناسب تسی اپنے سکرین تے ویکھے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جلسے نال خطاب کرے سن آکھیا کہ پیپلز پارٹی نے ذاتی مفادات کے بجائے عوام واسطے سیاست کیتی ہے. پاکستان اسلامی ملکاں وچ واحد ایٹمی قوت ہے، کوئی میلی اکھ نال نہیں ویکھ سکتا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جلسے نال خطاب کرے سن آکھیا کہ شہید بھٹو نے ایٹمی پروگرام 3 میزائل پروگرام دتا ہے اس ملک نو. شہباز سپیڈ دا اسی سنیا ہے. وزیر اعظم شہباز سپیڈ نال ڈیامر بھاشا ڈیم بنان بلاول بھٹو زرداری جلسے نال خطاب کرے سن. ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਏ, ਸੱਚ ਆਖਿਆਂ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ ਏ, ਜੀ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਜੱਚਦਾ ਏ, ਜੱਚ ਜੱਚ ਕੇ ਜੀਭਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਏ. ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅੱਧ ਪਜੱਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ. ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਏ. ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਏ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਖਬਰ, ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਖਬਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ. मैं हाँ शुमाइला न्याज, 4 शुफेरे मेरी नजर तो. ਵੇਖੋ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਅੱਜ ਰਾਤ 8:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ. ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਾਇਰ ਮਸ਼ਰਕ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਖੇਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਖਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ. ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਰਫ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬਲਕਿ ਖਾਬਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ. ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਮੈਦਾਨ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ. ਹੁਣ ਇਹ ਹਰ ਖਬਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ. ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ. جی آئین اہم خبر شامل کریے. لاہور ہائی کورٹ نے موٹر وے گینگ ریپ دے ملزمہ دی سزا دے خلاف اپیلاں تے فیصلہ سنا دیتا. عدالت نے ملزمہ عبد ملی تے شفقت بگا نو سنائی جان والی سزائے موت درست قرار دیتی. ملزم عبد ملی تے شفقت بگا دی سزا دے خلاف اپیلاں خارج. جسٹس سید شہباز علی رضوی دی سربراہی وچ 2 رکنی بینچ نے اپیلاں تے فیصلہ سنایا.
ਉਧਰ ਜੜਾਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਮਲਬੇ ਥੱਲੇ ਦਬ ਕੇ 3 ਅਫਰਾਦ ਜਾਮ ਬਹਕ। ਛੱਤ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਕਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਜਾਮ ਬਹਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲਾ ਬੱਚਾ ਤੇ 2 ਖਵਾਤੀਨ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਸਾਹਿਵਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 19 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮਕਤੂਲ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਮਕਤੂਲ ਦੀ 80 ਲੱਖ ਮਾਲੀਅਤ ਦੀ 8 ਭੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ। FIR ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਕਤੂਲ ਇਮਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸਵੇਰ ਭੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਚਰਾਣ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਉੱਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਅਤ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਦੇ ਦਿਹਾੜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ੇਵਰਾਤ, ਕੜੀਆਂ, ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸ਼ੀਆ ਬਰਾਮਦ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਜੋਜ਼ਫ ਤੇ ਜਮਸ਼ੇਦ ਗੋਸ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬੈਲ ਵਜਾ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਾਂ ਅਦਮ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਲਈ ਹਦਫ ਬਣਾਇਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੋਜ਼ਫ ਚੋਰੀ, ਡਕੈਤੀ, ਨਕਬਜ਼ਨੀ ਦੀ 45 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਯਾਫਤਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਜ਼ਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਾਹੌਰ ਨੈਸ਼ਨਲ T20 ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਐਬਟਾਬਾਦ ਰੀਜਨ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਵਾਈਟਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 7 ਜੂਨ ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਬਟਾਬਾਦ ਤੇ क़यादत फ़खर ज़मान ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਵਾਈਟਸ ਦੀ ਸਾਊਥ ਸ਼ਕੀਲ ਕਰਨਗੇ। PCB ਨੇ ਅਲੀ ਨਕਵੀ ਨੂੰ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਰਾਸ਼ਿਦ ਰਿਆਜ਼ ਤੇ ਆਸਿਫ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਅੰਪਾਇਰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਰਿਜ਼ਰਵ, फैसल आफरीदी TV अंपायर होंगे। अजहर हुसैन ते आरिफ सीनियर स्कोरर दी जिम्मेदारियां निभाणगे। टीमां नूं 5 जून नूं रिपोर्ट करन दी हिदायत की गई है। ट्रॉफी दी रुनमाई 6 जून नूं होवेगी। अंडर 18 हॉकी एशिया कप पाकिस्तान सैमीफाइनल विच अपड़ गया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ 2 दे मुकाबले विच 5 गोल्स नाल फतह पाई। ਸਾਬਕ ਕਪਤਾਨ ਤੇ ਕਈ ਇਜ਼ਾਜ਼ਾਤ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਅੱਜ 60 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦਾਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸਰੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਹੁਣ ਬਤੌਰ ਕਮੈਂਟੇਟਰ, ਕੋਚ ਤੇ ਮੈਂਟੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਅੰਜਮ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ 3 ਜੂਨ 1966 ਨੂੰ ਮੁਜ਼ੰਗ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਨਡੇ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 1985 ਵਿੱਚ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਡੈਬਿਊ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ 104 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 414 ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। 5 ਵਾਰ ਇੱਕ ਇਨਿੰਗਸ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਤੇ 5 ਵਾਰ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਰੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ 356 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 502 ਬੈਟਰਸ ਨੂੰ ਪਵੇਲੀਅਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ। 6 ਵਾਰ ਇੱਕ ਇਨਿੰਗਸ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਬਣੇ। 1992 ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਨੇ 33 ਰਨਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਇਨਿੰਗ ਖੇਡੀ ਤੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਲੀਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਈ ਯਾਦਗਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ 1999 ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਖੇਡਿਆ। ਰਿਵਰਸ ਸਵਿੰਗ ਨੂੰ ਬਾਮ ਅਰੂਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕ ਕਪਤਾਨ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤਜਜ਼ੀਏਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ। ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਅੰਜਮ, ਚੌਪਾਲ, ਲਾਹੌਰ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਦਸੀਏ ਸੂਬਾਈ ਦਾਰੁਲ ਹੁਕੂਮਤ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਤਾਰੀਖੀ ਇਟਸ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਦਿਲਕਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਜ਼ਈਨ ਆਰਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਰਾਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਿਆ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ।